بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج یہ 5واں درس ہوگا۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کتاب کے مصنف ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا درود پاک کے حوالے سے کیا تجربہ اور کیا تجزیہ۔ تو آپ درود پاک کو آب حیات سے تعبیر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ درود پاک آب حیات ہے، ایک ایسا آب حیات کہ ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائے۔ آب حیات کا ملنا ویسے تو محالات میں سے ہے، لیکن بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل بھی جائے اور وہ اسے پی لے، پھر اسے 1000 سال 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے، تو یہ دنیا کی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی اور دھوکہ فریب کی زندگی آخر کار ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلاً 1000 لاکھ کروڑ ارب کھرب سنکھ سال، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس زندگی میں، اس جنت کی زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حیات جاویدانی کے امیدوار بنیں اور درود پاک کو اپنا حرز جان بنائیں اور رات دن درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہمیں جنت کی وہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ اللہم ارزقنا ھذا بجاہ حبیبک الکریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ درود پاک کو اسم اعظم کہتے ہیں، ایسا اسم اعظم کہ جس سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ بھی پایا درود پاک کی برکت سے پایا۔ اور اس حوالے سے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی میں وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو ایسا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ لہٰذا محترم سامعین کرام، اب دیر کس بات کی ہے؟ آئیے درود پاک کا دامن تھام لیجئے، دنیا کے کام بھی سنورتے جائیں گے اور آخرت کی ابدی اور جاویدانی زندگی بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور آپ کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔